السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، دعوی آف سلفیہ کی جانب سے آپ کی خدمت میں یہ سلسلہ واری پروگرام جو 8 دروس پر مشتمل ہے، قبر کے حالات سے متعلق ہم اور آپ پچھلے درس کے اندر سماعت کر چکے ہیں۔ موت کی حقیقت کیا ہے، قبر اور اس کے حالات سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ یہ دوسرا ایپیسوڈ جس میں ہم اور آپ انشاءاللہ العزیز قیامت کی چھوٹی نشانیوں سے متعلق کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے، اس کے رسول نے ہم مسلمانوں کو بہت ساری ایسی غیبی چیزوں سے یا مستقبل میں پیش آنے والے ایسے حالات سے ہمیں اور آپ کو واقف کیا ہے، اور قیامت کی یہ چھوٹی نشانیاں کثرت کے ساتھ وقوع پذیر ہو چکی ہیں۔ ان احادیث اور نصوص کی روشنی میں ہم اور آپ اسے سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، اس کے ثمرات، اس کے فوائد کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے، اس کے رسول نے یہ اشارات، یہ علامات، یہ نشانیاں جو بیان کی ہیں، یہ اصل میں اس پر ایمان لانا، اس پر یقین کرنا، یہ ہمارے ایمان بالیوم الآخر کا ایک رکن ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ ہم آخرت کے ساتھ ان پیشین گوئیوں پر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اس پر بھی ایمان رکھیں، اور ان چیزوں کا تعلق بھی غیب سے ہے، اور غیب کا انکار کرنا یہ ہمارے ایمان کے عین منافی چیز ہے۔ آخرت کا انکار یہ کفر و ضلالت پر مبنی ہے۔ ویل للمکذبین، اللہ فرماتا ہے ویل ہے، تباہی و بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو بدلے کے دن، آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور آخرت کو جھٹلانے والا وہی ہے جو حد سے تجاوز کرنے والا جھوٹا انسان، گنہگار، گناہوں میں لت پت انسان ہی ایسے بدلے کے دن کو، جزا و سزا کے دن کو، حساب و کتاب کے دن کا انکار کرتا ہے۔ تو قیامت پر ایمان کا ایک حصہ ہے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو علامات، جو اشارات، جو نشانیاں قیامت کی بیان کی ہیں، اس پر بھی یقین رکھا جائے، اسے تسلیم کیا جائے، اس سے حاصل ہونے والے ثمرات، فوائد، نصائح اور عبرت کو حاصل کیا جائے۔ قیامت کہتے ہیں لغوی اعتبار سے دن اور رات کی کسی گھڑی کو، اور اصطلاح میں اصل میں کہا جاتا ہے اس وقت کو تقوم فیہ القیامہ، کہ جب قیامت قائم ہوگی اور ساری مخلوق ایک ہی نفخہ کے ساتھ فنا ہو جائے گی۔ ایک سور پھونکا جائے گا اور ساری مخلوقات
یہ موت کے گھاٹ اتر جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ اسے ساعہ اصل میں اسی لیے کہا جاتا ہے لسرعۃ الحساب فیہا، اس میں بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ یا بعض علماء نے ذکر کیا لأنہا تفجع الناس فی ساعہ، کہ اس گھڑی میں انسان پر جو گھبراہٹ، جو کیفیت طاری ہوگی، وہ اس کی اچانک اس کیفیت کی بنا پر جو ہے اس کو یوم الساعہ کہا جاتا ہے۔ اصل میں ساعت کا اطلاق، قیامت کا اطلاق جو ہے علماء نے اس کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے: الساعۃ الصغریٰ، الساعۃ الوسطیٰ، الساعۃ الکبریٰ۔ چھوٹی قیامت، چھوٹی قیامت وہی موت الانسان، جو ہر انسان کی موت کے ساتھ اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ من ماتا قامت قیامت ہو، آدمی مر گیا قیامت قائم ہو گئی۔ اور قیامت وسطیٰ اصل میں الساعۃ الوسطیٰ جس کو کہتے ہیں، بیچ کی قیامت، یہ اصل میں ایک قرن کو شامل ہے، ایک صدی کو، کہ اس صدی کے لوگ مر جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے اس صدی کے لوگوں پر قیامت قائم ہو گئی۔ جیسے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا متی تقوم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان فہم میں بیان فرمایا، آسان انداز میں، کہ یہ جو بچہ بنو ازد کا ایک نوجوان لڑکا ایک جو ہے، یہ جب یہ مر جائے گا، اس کو موت آئے گی تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی یہ ایک مدت تک جیے گا، ایک پوری ایک نسل، ایک صدی جو ہے اس طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا الساعۃ الکبریٰ، بڑی قیامت، اور یہی کتاب و سنت میں اصل مراد ہے۔ جہاں کہیں بھی الساعہ کا ذکر ہے، یوم الساعہ، یوم القیامہ، وہ سارا اس سے مراد اصل میں یہی ہے کہ بعث الناس من قبورہم للحساب، کہ لوگ اپنی قبروں سے حساب و کتاب کے لیے اٹھیں گے، اور اس کو الساعۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ قیامت کا علم یہ صرف اللہ کو ہے، یہ ان حتمی غیبیات میں سے ہے کہ قیامت کے قرائن، اس کی نشانیاں، اس کی ہلاکت خیزیاں، اس کے شدائد اور اس سے متعلق بہت ساری تفصیلات کو کتاب و سنت میں بیان کیا گیا، لیکن قیامت کا اصل علم، اس کے وقوع کا، اس کے قیام کا، یہ صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اور قرآن مجید نے بار بار اس چیز کو ذکر کر کے یہ واضح کیا، نہ کسی نبی کو ہے، نہ کسی ولی کو ہے، نہ کسی غوث پیر فقیر کو ہے، نہ شیخ عبد القادر جیلانی کو ہے، نہ معین الدین چشتی کو ہے، یہ اللہ رب العزت کے امور غیبیات میں سے ہے۔ اسے صرف اور صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، اللہ کے علم میں۔ قرآن صاف ستھرا عقیدہ دیتا ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قل انما علمها عند ربی، اے نبی آپ کہہ دیں کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا، اللہ نے اس کے وقت کو بیان نہیں کیا ہے، اس کے وقت کو واضح نہیں کیا، الا ہوا ثقلت فی السماوات والارض، ہاں اس کے ثقل کو، اس کے بوجھ کو، اس کی شدائد کو جو آسمان اور زمین کے لیے ہے اس کو بیان کیا ہے۔ لا تأتیکم الا بغتۃ،
کہ وہ اچانک آئے گی. یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں ایسے انداز میں لگتا ہے اسی کے حریص ہیں. قل انما علمها عند اللہ، اے نبی آپ کہہ دیں اس کا علم صرف اللہ کو ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اکثر لوگ اس کو نہیں سمجھتے، نہیں جانتے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے. اللہ رب العزت نے قیامت کا علم اور پھر اس کے بعد قرب قیامت، یہ اس پر بھی ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ قیامت بالکل قریب ہے. قیامت کا وقوع ہونا یہ بالکل قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہیں. قرآن نے ذکر کیا بار بار، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ یہ لوگ اسے بہت دور دیکھ رہے ہیں، یہ بہت قریب ہے، بہت قریب ہے قیامت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انما اجلکم فی اجل من خلا من الامم، کہ دوسری امتوں کے بالمقابل تم بہت قریب ہو قیامت سے. ما بین صلاۃ العصر الی مغرب بالشمس، جتنا کہ صلاۃ عصر سے مغرب سورج کا غروب ہونا. دوسری امتوں کے لیے فجر سے لے کر کے عصر تک بڑا طویل تھا، لیکن ہم یہ امت محمدیہ یہ بہت قریب ہے، بس عصر سے مغرب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت، اس کی حیثیت کو بیان کیا ہے. قیامت کی نشانیوں پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اسے ماننا، یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، تو کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، تو قیامت تو بالکل ایک جھٹکے میں آئے گی اور اس کی نشانیاں آ چکی ہیں، اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ بذات خود ایک نشانی ہے قیامت کی، جسے کفار و مشرکین اپنے درمیان پاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس کی نشانیاں فقط جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراہم، اور جب قیامت آ جائے گی تو ان کو کہاں نصیحت ملے گی، ان کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہوگی کہ اب نصیحت کی جائے، ایمان لاؤ، دین کو قبول کر لو، اللہ کو مانو. قیامت آ گئی تو موقع ہی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی 18 نمبر کی آیت میں قیامت اور اشرات کہتے ہیں نشانیوں کو، آپ غور کریں. اشرات کہتے ہیں اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں، علامات، جس سے پہچانا جائے کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے. اسی لیے ابن حجر کہتے ہیں المراد بالاشراط العلامات التي يعقبها قیام الساعہ، اشراط سے مراد وہ علامتیں ہیں جو قیامت کے واقع ہونے سے پہلے ظاہر ہوں گی. اسی طریقے سے بعض علماء نے ذکر کیا العلامات التي تسبق یوم القیامہ وتدل على قدومها، کہ اشراط الساعہ کہا جاتا ہے ان علامات کو جو یوم قیامت سے جسٹ پہلے ظاہر ہوں گی
اور اس کے آنے پر وہ دلیل ہوں گی، اس کے آنے پر دلیل ہوں گی۔ جیسے ایک مسافر کے لیے راستے میں نشان لگا دیا جاتا ہے کلومیٹر کا، تو وہ اپنے سفر میں اس سے آسانی ہوتی ہے کہ وہ اس پہ چلتے چلے جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ قریب ہوتا جاتا ہے اسے اندازہ ہوتا جاتا ہے کہ میں منزل مقصود سے بالکل قریب پہنچ گیا ہوں۔ تو یہ نشانیاں ایک مومن کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے قیامت سے قریب ہونے، اس حقیقت کو سمجھنے اور اس کے لیے اسباب، وسائل اور اعمال کی درستگی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور قیامت کی نشانیوں کے بیان کرنے کی حکمت بھی یہی ہے۔ آپ جان لیں اس چیز کو کہ اس کی حکمت اصل میں یہی ہے کہ ایک آدمی جب اس بات کو جان جائے کہ قیامت بالکل قریب ہے، اس کی یہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، تو پھر آدمی کی ہدایت کے لیے، اس کی توفیق کے لیے، اس کے اعمال کی درستگی کے لیے، اپنی فکر مندی کے لیے آسان ہو جاتی ہیں چیزیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں الحکمہ فی تقدیم الاشراط ایقاظ الغافلین وحثهم علی التوبہ والاستعداد۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بیان کرنے کی حکمت، اشراط ساعہ کو مقدم طور پر پہلے بیان کر دینے، ظاہر کر دینے کی حکمت یہی ہے کہ جو لوگ غفلت میں ہیں بیدار ہو جائیں، اور وہ توبہ اور تیاری پر انہیں ابھار دیا جائے۔ نصیحت کا یہ محسوس ذریعہ ہے، جو آنکھوں سے آدمی دیکھتا ہے، اس کی تذکیر اور ترغیب و ترہیب کا سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ یہ ایسا اہم ترین موضوع ہے کہ علامات قیامت کے باب میں علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور اس کی تذکیر سلف کے یہاں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ بار بار لوگ ایسے موضوعات کو بولتے تھے، لکھتے تھے، بیان کرتے تھے کہ لوگوں کو خوف دلایا جائے، لوگ اس سے وہ سمجھ سکیں۔ آپ دیکھیں علامہ البرزنجی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں لذا کان حقا علی کل عالم ان یشیع اشراطها، ہر عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اشراط قیامت کو بیان کرے، وَيَبُثَّ الْأَحَادِيثُ وَالْأَخْبَارَ الْوَارِدَةَ فِيهَا بَيْنَ الْأَنَامِ، لوگوں کے درمیان اس طرح کی خبروں اور احادیث کو بیان کرے، پھیلائے، وَيَسْرُدُهَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، بار بار اس کو جو ہے لوگوں کے درمیان بیان کرے، فَعَسَىٰ أَن يَنْتَهُوا عَن بَعْضِ الذُّنُوبِ، تو ممکن ہے کہ لوگ بعض گناہوں سے باز آ جائیں اور ان کے دل نرم پڑ جائیں اور وہ غفلت سے نکل جائیں اور وہ اس طریقے سے اپنے آپ کی تیاری کریں۔ تو اس طریقے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ سفارینی بھی یہی بات بیان فرماتے ہیں وَلِمَا كَانَ أَمْرُ السَّاعَةِ شَدِيدٌ، قیامت کا مرحلہ بہت سخت ترین ہے، اس کے لیے اس کی نشانیاں، اس کے امارات، اس کی علامتیں، اس کے فتنے، تاکہ لوگ بچ سکیں، اس لیے کہ بہت سارے فتنے قیامت سے پہلے جو ظاہر ہوں گے، ان فتنوں سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے کہ آدمی اس کا علم رکھے، جانے کہ ہاں قیامت سے پہلے یہ فتنہ اٹھے گا، یہ دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا، یہ فلاں بدعقیدگی بدعملی کے فتنے ظاہر ہوں گے، اس طریقے کے غفلت اور اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوں گی، مہدی کے معاملے میں لوگ گمراہ ہوں گے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، صحیح فکر، صحیح منہج، صحیح عقیدہ، یہ اصل میں اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی قیامت سے پہلے کی نشانیوں کو جانے، اور اس کے جاننے کا واحد ذریعہ کتاب و سنت ہے۔ قیامت کی نشانیوں کی تعبیر و تشریح اور اس کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے ہم علماء کے نصوص کے فہم کے محتاج ہیں، سلف صالحین کی صحیح تعبیرات کے محتاج ہیں۔
علامات قیامت اور اس کی نشانیوں پر ایمان، یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ ایمان بالیوم الآخر کا مقدمہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جن پیشین گوئیوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیا ہے، ان نشانیوں کا ظہور پذیر ہونا قیامت کے قریب ہونے کی دلیل ہے، اور جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی اور آدمی علم رکھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں، اس سے بچاؤ کیسے کریں، اس سے اپنے آپ کے، اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں۔ یہی مقصد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، بڑی تفصیلات ہیں اس باب میں، اور ایک ایک کر کے اللہ کے نبی نے چھوٹی بڑی نشانیوں کو بیان فرما دیا ہے۔ یہاں تک کہ آپ ایک حدیث کے اندر دیکھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان امتکم ہادہ جعل عافیتھا فی اولھا، میری اس امت کے لیے اپنے پہلے لوگوں کے اندر عافیت رکھی گئی ہے۔ صحابہ، تابعین، ائمہ دین، محدثین، ان کا فہم، ان کا طرز عمل، ان کی زندگی، یہ ہمارے لیے عافیت کا ذریعہ ہے۔ سیصیب آخرھا بلا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس امت کا آخری دور بڑی ہی بلاؤں، مصیبتوں اور آزمائشوں کا دور ہوگا۔ ایسے معاملات ہوں گے جن کو تم انکار کر دو گے، فتنہ آئے گا اتنی شدت کے ساتھ کہ آدمی کہے گا کہ اب تو یہ توڑ دے گا، پھر فتنہ آئے گا، مومن کہے گا یہ تو میری ہلاکت کا باعث ہوگا، پھر فتنہ آئے گا، مومن کہے گا ہادی، بس اب یہی ہے، یہی آخری ہے۔ فمن احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ فلتأتہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے، جنت ٹھکانہ بنانا چاہتا ہے، تو وہ اس حال میں آئے کہ آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو، موت اس کی اس حال میں آئے کہ یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ مسلم کی صحیح حدیث ہے میرے بھائیو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کچھ قاعدے، کچھ ضابطے، کچھ اصول، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ علامات قیامت کو سمجھنے کے لیے اس کی نشانیوں کا صحیح فہم اور صحیح علم کے لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب و سنت کے نصوص کے باب میں شرعی ضوابط اور اصول کو سمجھیں۔ اس لیے کہ ایک قاعدہ ہے وجوب الایمان بکل ما اخبر النبی بہ النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی خبر ہمیں دی ہے وہ ہماری عقل قبول کرے یا نہ کرے، ہمارے دماغ کا دائرہ اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن ہمیں اللہ کے نبی نے اس چیز کے بارے میں خبر دی ہے، اس لیے اس پر ایمان، اس پر یقین، اس کی تصدیق، یہ ہمارے دین کا لازمی حصہ ہے، ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اور اشراط ساعہ کے معاملے میں بھی یہی اصول ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا حدث الثقہ عن الثقہ، اللہ کے نبی کی کوئی بات، کوئی خبر، کوئی حدیث جب ایک ثقہ آدمی، سچا آدمی دوسرے سچے آدمی سے بیان کرتا ہے اور وہ سند، وہ سلسلہ صحیح ہے، حتی ینتہی، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت ہو جاتی ہے وہ بات، فہو ثابت عن رسول اللہ ولا نترک لرسول اللہ حدیث نبدا، تو ہم اللہ کے نبی کی کسی بات کو، کسی خبر اور کسی حدیث کو کسی قیمت پر چھوٹنے نہیں دے سکتے، کسی قیمت پر اس کو ترک نہیں کریں گے۔ امام شافعی کی بڑی عمدہ ترین کتاب ہے، آپ نے ایسے بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں اس کے اندر، یہ سلف کا موقف اور یہ اصول ہے میرے بھائیوں۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں امام ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کلما جاء عن النبی اسناد جید اقررنا بہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی اگر جید سند، بہتر سند آتی ہے اور اس سے کوئی بات، کوئی مسئلہ، کوئی حدیث ثابت ہو جاتی ہے، اقررنا بھی، تو ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ نَقِرْ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ وَدَفَعْنَاهُ وَرَدَدْنَاهُ، اور اگر کوئی صحیح حدیث آ جائے اور ہم اس کو اقرار نہ کریں، اس کو مانیں نہیں، اس کو رد کر دیں،
تو رددنا علی اللہ امرہ، تو گویا ہم نے اللہ رب العالمین کے فیصلے اور اس کے حکم کو ہم نے رد کر دیا، اللہ کے حکم کو ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ تو اصل میں رسول جو دے رہے ہیں وہ رسول کا اپنا نہیں، یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ ہمارا یہ نبی اپنی خواہشات سے کچھ نہیں کہتا، یہ جو کچھ کہتا ہے وحی کی روشنی میں، اللہ کی رہبری میں، اللہ کی رہنمائی میں۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو بعض علماء نے اور بھی اس کی تفصیلات کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طور پر ہم دیکھتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں السنہ اذا ثبتت فإن المسلمین کلہم متفقون علی وجوب اتباعها، کہ جب سنت ثابت ہو جائے تو تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کی اتباع اور اس کی پیروی واجب ہے۔ فتاویٰ کے اندر متواترن کان او احادن، چاہے وہ متواتر ہو، جماعت در جماعت وہ چیز آ رہی ہو، یا کسی ایک شخص نے، صادق اور ثقہ شخص نے اس کو بیان کیا ہو، اس کا تعلق احکامات سے ہو، عقائد سے ہو، اعمال سے ہو، یا اس کا تعلق کسی قیامت کی نشانیوں میں سے کسی نشانی سے ہو، یہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی ہر خبر، ہر بات صحیح سند سے اگر پہنچتی ہے تو سچی ہے، اس کا یقین کرنا، اس کا ماننا واجب ہے۔ قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تقوم الساعہ الا علی شرار الناس، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت یہ برے لوگوں پر قائم ہوگی، کیونکہ ایسے وقت میں قیامت آئے گی کہ زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، جتنے بھی نیک اور صالح لوگ ہوں گے اللہ رب العالمین اٹھا لے گا۔ یہ اسافل و حصالۃ الناس، یہ سب سے گرے ہوئے لوگ، ایمان سب سے بدترین لوگ، یہ ایسے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ علامات قیامت کا ظہور اور فتنوں میں عبادت کی طرف سبقت۔ ہم جب قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی دیکھتے ہیں کہ یہ ظاہر ہو گئی، تو میرے بھائیوں شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اسے دیکھ کر اس سے قریب ہونے، اس میں مشغول ہونے کے بجائے اپنی عبادت اور اپنی نیکیوں کی فکر کرے، اپنی نیکیوں کی فکر کرے آدمی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان قامت الساعہ وفی ید احدکم فصیلہ، اگر قیامت قائم ہو جائے، بالکل قریب تمہیں پتہ چل جائے، اور تمہارے ہاتھ میں ایک ٹہنی ہے، ایک نخلا، ایک پودا ہے، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَن لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسَهَا، اگر تم اس پودے کو لگا سکتے ہو، اتنی مہلت ہے تو تم اس کو لگا دو، اس کو لگا دو، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعہ سے ترغیب دی ہے کہ کوئی نیکی، کوئی بھی بھلائی جہاں کہیں بھی ہو، تم کر پاتے ہو کر گزرو، نیکی کرنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ علامات قیامت کا ظہور ہونے کے بعد انسان کو ایک کام فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور دوسرا کام نیکیوں، صالحات اور بھلائیوں اور عبادتوں کی طرف اپنے آپ کو موڑ دینا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں نصوص شرعیہ کے ساتھ جو فتن کے باب میں، اشراط ساعہ کے باب میں جو نصوص اور جو دلائل وارد ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعامل، ان کے فہم میں ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ضابطہ ہے شریعت کا کہ اگر کوئی حدیث کسی فتنے کے بارے میں بیان کرتی ہے، کسی علامات قیامت کے بارے میں وضاحت پیش کرتی ہے،
تو ہمیں اس کو بڑی گہرائی سے سمجھنا چاہیے کہ ان نصوص شرعیہ کی اتباع اور پیروی اس طور پر کیا جائے کہ ان نصوص کو اسی دائرے میں سمجھا جائے جس دائرے میں سلف نے سمجھا ہے. ان نصوص کی منمانی معنی ان نصوص کو نہ پہنایا جائے، اس سے انحراف کی راہ نہ اختیار کی جائے کہ اس حدیث کو کوئی بھی معنی دے دیا جائے، کہ اس حدیث کو کہیں بھی فٹ کر دیا جائے. لوگ اس کے مراد اور صحیح معنی کو جاننے کے لیے اپنے زمانے کے معتبر علماء کے فہم اور سمجھ کے محتاج ہیں، اور جن لوگوں نے اس معاملے میں معتبر علماء کے فہم پر اعتماد نہیں کیا وہ گمراہی کا شکار ہوئے. اور اس کے لیے بہت ساری مثالیں موجود ہیں سماج کے اندر، ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. ایسے ہی اگر آپ دیکھیں ضعیف و موضوع روایات سے اجتناب لازم ہے. قیامت کی کسی بھی نشانی کے معاملے میں کوئی موضوع اور من گھڑت و اسرائیلی روایات سے اس کا ثبوت نہیں ہو سکتا ہے. واہی تباہی روایتیں، قصے کہانیاں یہ دلیل نہیں بنتی ہیں. اس لیے قصے کہانیوں کا چلن سلف کے دور میں نہیں ہوا کرتا تھا. لوگ صحیح حدیث پر اعتماد کرتے تھے. آپ غور کریں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لم یقص من فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا ابی بکر، کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں، حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے زمانے میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں قصے کہانیاں نہیں بیان کی جاتی تھیں. دین میں قصے کہانیاں بڑوں سے آیا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، ان چیزوں کی کوئی حیثیت، کوئی وقعت نہیں ہوتی تھی. لوگوں کی عام سوچ، عام سمجھ اور عام نسبت صحیح احادیث کو قبول کرنے کی ہوتی تھی. انما کان القصص زمن الفتنہ، فتنے کے زمانوں میں قصے اور کہانیوں کے بیان کرنے کا رواج شروع ہوا ہے. آپ دیکھیں صحیح ابن حبان کی صحیح حدیث ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں الاستدلال بما لا تعلم صحتہ، کہ جس حدیث کی صحت کا علم نہیں ہے تمہیں اس سے استدلال جائز نہیں ہے. اتفاق ہے اس پر علماء کا، فإنہ قول بلا علم، اس لیے کہ اس باب میں بغیر علم کے کلام کرنا ہوگا. وہو حرام بالکتاب والسنہ والاجماع، اور بغیر علم کے کلام کرنا یہ حرام ہے شریعت کے اندر. اسی طریقے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اشراط قیامت کا تعلق دینی امور معاملات سے بھی ہے، لہٰذا سند اور خبر کا صحیح ہونا یہ لازم ہے. اس میں جملے اور حروف کا عدد نکال کر کوئی بات بتانا یا اس کی صحیح معرفت یہ وحی کے ذریعہ سے ہی ہو سکتی ہے. آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ دجال کے معاملے میں گمراہی کا شکار ہوئے، انہوں نے اس کو ایک خیالی قرار دے دیا. دجال سے متعلق جتنی صحیح حدیثیں وارد ہیں اس کی تفصیل آگے آئے گی. آپ دیکھیں کہ ان حدیثوں کا انکار کر دیا، اس کی باطل تعویلات کی. خروج دابہ کو بعض لوگوں نے بڑی نشانیوں میں سے ہے، لیکن آپ دیکھیں وحید الدین خان جیسے لوگوں نے اسے موبائل سے تعبیر کر دیا، کہا دابہ کی جو نشانی ہے وہ یہی موبائل ہے. یاجوج اور ماجوج کو کے خروج کو پہاڑوں کے برف کو پگھلنے سے تعبیر کر دیا، کہا یہ پہاڑ پگھل رہے ہیں اور اس طریقے سے پانی کی سطح نیچے چلی جائے گی اور ایسا ایسا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا. تو نصوص اور دلائل کو سلف نے جس دائرے میں، جس زمانے کے لیے جس طور پر اس کو سمجھا ہے اسی طریقے پر اس کو سمجھا جائے. کوئی منمانی طور پر کسی بھی چیز کو پر اس کو فٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے ہمیں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا یحتاج المسلمون الی شیئین، مسلمان دو چیزوں کے ہمیشہ محتاج رہے ہیں.
ایک معرفہ ما اراد اللہ و رسولہ بالفاظ الکتاب و سنہ، کتاب و سنت کے الفاظ سے اللہ اور اس کے رسول کا جو مراد ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جو مراد ہے، اس مراد کو جاننے اور سمجھنے کا آدمی محتاج ہے۔ اس لیے وہ قرآن کے معنی کو، اس کے الفاظ کے صحیح مدلول کو سمجھے۔ اور اس بارے میں صحابہ نے کیا کہا ہے، تابعین نے کیا کہا ہے، جمہور سلف نے اس کے معنی کس طور پر بیان کیے ہیں، کس دائرے میں رکھ کر کے اس کو سمجھا ہے، یہ بنیاد اور اصل ہے۔ کسی بھی نص اور دلیل کو کسی تکلف کے ساتھ اس کو جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ حدیث کے اندر ایک واقعہ بیان، ایک شخص کا ذکر آیا اور اس شخص کے علامات، اس کا نام، اس کا نسب، اس کا خاندان، اس کے صفات، اس کے خدمات، ساری چیزوں کو بیان کیا گیا۔ لیکن اب ایک عام آدمی کسی بھی مدعی کے اوپر، کسی بھی دعویٰ کرنے والے کے اوپر ان حدیثوں کی بعض چیزیں اگر اس سے مطابقت کھا جاتی ہیں تو اس پر فٹ کر دے۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ جو ہے شکیل حنیف کا فتنہ، مہدی کے ہونے کے معاملے میں اس نے مہدی موعود کا دعویٰ کر دیا، اور آپ دیکھیں کہ ایک جماعت نوجوانوں کی، عام عوام الناس کی، اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور مان رہی ہے کہ وہ مہدی موعود ہے، اس نے دعویٰ کر لیا۔ آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے صفات بیان کیے ہیں، ان کے ظاہر ہونے کا زمانہ بیان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کے قتل کرنے، امامت کا اور سارا مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ، کہ جو ان کا نام ہوگا وہی میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، وہ بنو فاطمہ سے ہوں گے، حضرت حسن کی اولاد سے، کتنی چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ لیکن آپ دیکھیں ایک جاہل آدمی کھڑا ہوتا ہے سماج کے اندر اور کہہ دیتا ہے میں مہدی موعود ہوں، اور اس کے پیچھے ایک جاہلوں کی بھیڑ جو ہے لگ جاتی ہے۔ افسوس اور حیرت کی چیز ہے کہ منبرہ کے چند نوجوان، ایک نوجوان جو بظاہر دیکھنے میں عابد، زاہد، عقل مند، سمجھدار، اور اس فتنے کا شکار ہو گیا۔ حیرت کی چیز ہے میرے بھائیوں کہ یہی وجہ ہے کہ ہم اصل میں علامات قیامت کے ان نصوص اور ان دلائل کو اس طور پر سمجھ نہیں پاتے کہ اس کے زمانی و مکانی قیود کیا ہیں، شخصی لحاظ سے اس کے صفات اس پر کلی طریقے پر فٹ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، اس کا زمانہ کیا ہے ہم نہیں جان پاتے۔ تو میرے بھائیوں یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں علامات قیامت کے باب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 2 طرح کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ قیامت سے پہلے کچھ چھوٹی نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں، جس میں کچھ ظاہر ہو چکی ہیں، کچھ ایسی ہیں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ موجود ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو ظاہر ہوئی ختم ہو گئی، کچھ ایسی ہیں جو عنقریب ظاہر ہونے والی ہیں، اور دوسری قسم اللہ کے نبی نے بڑی نشانیوں کی بیان فرمائی۔ بڑی نشانیوں کے باب میں، جس کو ہم اشراط ساعہ کہتے ہیں، 10 بڑی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ نشانیاں پہ در پر خروج ظاہر ہوں گی، اور ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ یہ بند ہو جائے گا۔ اس کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو گہرائی سے ان نشانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اشراط ساعہ چھوٹی نشانیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی پیاری حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی نے 6 نشانیاں پہ در پہ اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان نشانیوں میں سب سے پہلی علامت اللہ کے نبی نے فرمایا
بعثۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و موتہ، اللہ کے نبی کی بعثت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یہ ایک بڑی نشانی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور پھر آپ کی موت، آپ کی وفات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں بعثت انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت یہ دونوں ایسے بھیجے گئے ہیں، ایسے بھیجے گئے ہیں۔ آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا کر کے سمجھایا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا بعثت فی نسم الساعہ، میں ہواؤں کے چلنے والی پہلے جھونکے کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ بعثت فی اول اشراط الساعہ، میں قیامت کی پہلی نشانیوں میں سے کے ساتھ میری بعثت ہوئی ہے۔ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا۔ قرآن مجید نے اس چیز کو ذکر فرمایا ہے، اسی لیے ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں فَبَعْثَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، اللہ کی نبی کی بعثت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ آپ خاتم الرسل ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر دین کو مکمل کیا ہے، اس زمین کے باشندوں پر اپنی حجت قائم کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی بِعَمَارَاتِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا، قیامت کی نشانیاں، اس کی علامتوں کی خبر دی ہے، اور آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ بما لم یؤتہ نبی قبلہ، کچھ ایسی چیزیں آپ نے بیان فرمائی کہ اس سے پہلے کسی نبی نے اس کو بیان نہیں کیا تھا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی بعثت یہ ایک نشانی ہے، اور آپ آخر زمانے میں، آخری زمانے میں اس دنیا کے مبعوث کیے گئے ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، آپ ہیں اور اس کے بعد قیامت ہے۔ اسی کی تشبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دیا ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اللہ کے نبی فرمایا احفظ خلالا ستا بین یدی الساعہ احداہن موتی، 6 چیزوں کو قیامت سے پہلے شمار کرو، اور ان میں سے ایک میری موت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ مسلمانوں پر سب سے عظیم ترین مصیبت ہے۔ اللہ کے نبی کی جب وفات ہوئی تو صحابہ بے چین ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا آنا یقینی ہے، آپ بشر اور انسان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ہی موت طاری ہوئی جیسے دوسرے انسانوں پر موت طاری ہوئی۔ آپ کے لیے کوئی خلود اور دوام نہیں تھا دنیا کے اندر، بلکہ آپ بھی ایسے ہی دنیا سے رخصت ہوئے جیسے دوسرے لوگ رخصت ہوتے ہیں۔ تو اس طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ اللہ کے نبی جب مدینہ آئے تو وہ دن سب سے روشن ترین دن تھا، اور جب اللہ کے نبی کی موت ہوئی تو یہ مدینہ کی سب سے تاریک ترین دن تھا۔ اور وما نفذنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے ہم فارغ بھی نہیں ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہمارے دلوں میں اضمحلال اور کمزوری پیدا ہونے لگی۔ تو اس طریقے پر امام قرطبی نے بیان فرمایا بل اول امر دہم الاسلام موت النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اسلام کا سب سے پہلا معاملہ، یہ اسلام کا جو ہل گیا، وہ اللہ کے نبی کی وفات، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات، اور اس سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور ارتداد کے فتنے اٹھے، بہت سارے خیر کی چیزیں منقطع ہوئیں، دین میں، معاملات میں، نسبت اور تعلق میں کمزوریاں واقع ہونے لگیں۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ ایک نشانی ہے
اللہ کے نبی کی بعثت اور آپ کی وفات، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا انشقاق القمر، چاند کے دو ٹکڑے ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نبوت پر یہ ایک معجزہ ہے جس کو خود قرآن مجید نے بیان فرمایا، اور مکہ کے اندر یہ معجزہ ظاہر ہوا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو یہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند یہ ٹکڑے ہو گیا، پھٹ گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور اِن يَرَوْا آیَةً، انہوں نے اس نشانی کو دیکھا اور دیکھ کر کے یعرضوا، انہوں نے اعراض کیا، وَيَقُولُونَ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہنے لگے کہ یہ تو ایک جادو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ قیامت کے قریب ہونے کی اور پھر چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی۔ چاند کا دو ٹکڑا ہونا یہ حدیث اور قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہے کہ ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیہ، اہل مکہ نے اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ مجھے اپنے نبوت پر کوئی معجزہ، کوئی نشانی دکھاؤ، تو فأراہم القمر شقتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھایا۔ حتی راؤ حرا بینہما، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک حرا پہاڑی کے پیچھے اور ایک اور دوسری جگہ جا کر کے گرا۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہے تھے منی میں، اذن فلق القمر فلقتین، تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، فقان فلقتن ورا، تو ایک ٹکڑا یہ جو ہے جا کر کے پہاڑی کے پیچھے گرا اور ایک ٹکڑا دوسری پہاڑی کے پیچھے گرا۔ اور فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا اشہدو، اس پر گواہ رہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اہم ترین نشانیاں اس طور پر بیان کی ہیں، اور ان نشانیوں کو ہمیں اور آپ کو گہرائی سے جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم ان نشانیوں کو جانیں، اس کو سمجھیں اور اس کی روشنی میں فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کے پاس علم ہوگا، آپ کے پاس صحیح سمجھ ہوگی، آپ کے پاس کتاب و سنت کے نصوص اور دلائل کی روشنی میں صحیح بات معلوم ہوگی، تو آپ اپنے دامن کو فتنوں سے بچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت اور اس کی نشانیوں سے حاصل ہونے والے حکم اور ثمرات و برکات سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔